مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا ہمیں سکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ایک انسان کے کردار کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے کلام دیکھا کہ خداوند نے انسان کہا کہ ہم گھوڑوں اور کھچروں کی طرح نہیں بنایا، ہمیں اس نے عقل دانائی حکمت دی ہے، اس نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ دیکھیں جب جو شیطان فرشتہ خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا تھا اور جس کا نام لوسیفر تھا، اور جب وہ خدا کی حضوری میں تھا تو بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس کو گھمنڈ ہوا اور وہ خدا کی برابری کرنے لگا اور اس کو کیا کیا گیا، نیچے پھینک دیا گیا، تاریکی میں پھینک دیا۔ اب جب بھی دکھایا جاتا تو شیطان کو بری طرح سے دکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اب خدا کی حضوری میں نہیں تھا۔ اسی طرح جب ہم خدا باپ کی پاک حضوری میں رہتے ہیں تو خداوند کا کلام اور خداوند ہمیں کیا کرتا ہے، ہم سب کو نکھارتا ہے اور ہم کو سنوارتا ہے۔ اور ہماری آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 145 اس کی 15-16 آیات میں یوں لکھا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو نے ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند کا زندہ کلام ہم سب کے لیے لکھا ہے کہ وہ سب کو وقت کے ساتھ خوراک مہیا کرتا ہے۔ جب اپنا خداوند اپنی مٹھی کھولتا ہے تو وہ ہر جاندار کو اور جانوروں کو بھی سب کو اچھی خوراک دیتا ہے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ جب ہمارا توکل ہمارے زندہ خدا پر ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو، مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی رحمتیں، اس کی برکات ہمیشہ اس کے بنانے والے ساری زمین کی مخلوقات کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ ساری سلطنت پر اس کا جلال اور اس کی قدرت کا چرچا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی سلطنت کو ابد تک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، صرف اس کے کلام پر چلنا ہے تاکہ یہ پوچھ در پوچھ چلتی رہے۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں تو زبور 145 کی 9-11 میں بھی ہے کہ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوقات پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوقات تیرا شکر کرے گی اور تیری مقدس تجھے مبارک کہیں گے، اور تیری سلطنت کے جلال کا بیان، تیری قدرت کا چرچا کریں گے۔ اور تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے، وہ تیری حکومت پوچھ در پوچھ رہے گی۔ اس کی حکومت جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ نہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا۔ اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گا، وہ کرنے میں قادر ہے۔ اس نے ہمیں سب کو روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 104 اس کی 27-28 میں دیکھیں، ان سب کو تیری ہی آس ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یا لیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور وہ اچھی چیزیں سے سیر ہوتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ جب ہم خدا کی حضوری سے مانگتے ہیں، اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے اور بھر بھر کے دیتا ہے۔ وہ جو دولت خدا کی طرف سے آتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں شادمانی ہوتی ہے۔ زبور 136 25-50 میں ہے کہ جو سب بشر کو روزی دیتا ہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اگر ہم دنیاوی بادشاہ کو دیکھیں تو وہ اپنی حکومت میں لوگوں کو ہر چیز دینا جانتے ہیں، اچھے رولز بناتے ہیں، اچھے قانون بناتے ہیں تاکہ ان کی رعایا میں اچھی چیزیں ہوں، اچھے لوگ ہوں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کئی حکومتوں میں کتنے اچھے رولز ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں کی حکومت کتنی اچھی ہے۔ تو ہمارے آسمانی بادشاہ نے جو حکومت بنائی ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ سلطنت اس کی ہے، ساری جہاں کی دنیا جو سب اسی کے ہیں، اسی نے بنایا ہے۔ تو اس کی حضوری جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرتی ہے، شادمانی بخشتی ہے۔ زبور 146:6 میں ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ اس میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارا خداوند سچائی کو قائم رکھتا ہے، ہمارا خداوند سچا خدا ہے۔ اسی طرح اعمال 4:24 میں جب ہم
جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک تو ہی وہ ہے جس کے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے پیدا کیے، سب چیزیں میرے خدا کی ہے۔ ہم ہمیشہ ستائش کرتے ہیں، جس طرح مکاشفہ 5:13-14 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی اور سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے، اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خداوند نے ہمیں فتح یاب بنایا ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ رب الفاج۔ وہی ہمارا خداوند خدا ہے۔ ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا۔ آپ کی تعلیم آپ کو بڑا آدمی نہیں بناتی، آپ کی تربیت، آپ کی پرورش آپ کو بڑا آدمی بناتی ہے۔ جس طرح ہم حکموں کے مطابق چلتے ہیں، جس طرح ہم مرضی پہ چلتے ہیں، وہی ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہی ہمیں بلند کرتا ہے۔ حیثیت کو کبھی بھی غرور اس پر گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ زمین سے شروع ہو کر زمین ہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ ساری آکڑ۔ لیکن یہ کہ ہمیں صرف کس پر فخر کرنا ہے؟ اپنے خداوند خدا پر۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں یا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم نے صرف اس کے پاس آنا ہے، ہماری نظریں صرف اس کے اوپر لگی رہنی ہے۔ ہماری کمزوریوں میں کون؟ ہمارا خداوند ہمارا فخر بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنی کمی کمزوری میں جو ہوتی ہے اس میں مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے باپ کی پاک حضوری میں آ کر اس کی مرضی پر چلنا ہے، کیونکہ خدا میں مسرور رہو اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ وہ ہمیشہ ہمارے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے جب ہم اس کے پاک حضوری میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد سلیمان نے حکمت مانگی، خدا نے دولت میں اضافہ کیا۔ ابراہیم نے ایک بیٹا مانگا اور خدا نے اسے نسل عطا کر دی، خدا نے اسے نسلوں سے عطا کر دیا۔ خدا آپ کو اور مجھے بھی مانگنے پر سب کچھ دیتا ہے، صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھیں آسمان پہ لگانی ہیں۔ جس طرح زبور 123 اس کی 2-3 میں کہ دیکھ جس طرح غلام کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہے، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگنی چاہیے، نہ کہ انسانوں پر۔ جس طرح لوگ کام کرتے ہیں تو مالک پر جب مہینہ ختم ہوتا ہے یا کوئی بھی ضروریات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ان کے لیے اس سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں ان کا بھی آنکھیں ہمیشہ اپنی بیوی پہ لگی رہتی ہے جو ان کی آنر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں کیا؟ ہمارا دینے والا، ہمارا کرنے والا کون ہے؟ میرا زندہ خداوند ہے۔ ہماری آنکھیں کہاں لگنی چاہیے؟ صرف اپنے زندہ خداوند پر لگنی چاہیے۔ جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے، جب تک ہماری ضروریات پوری نہ ہو۔ ایک دن نہیں مانگ لیا او جی اسی تے بڑے دنوں تو مانگ رہے ہیں تے ساڈا تے خدا سندا ہی نہیں۔ خدا میں تو وہ تو خداوند تو سننے والا خدا ہے، مانگنے میں کمی ہے، اس کمی کو دور کریں اور اس کمزوری کو جو ہمارے مانگنے میں رہ جاتی ہے اسے دور کریں، تب جا کے ہماری ضروریات اس کے الہی خزانوں سے پوری ہوں گی۔ وہ ہمیں کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں استثنا 28 باب اس کی 12-13 میں دیکھیں کیا کرنا چاہیے۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، پریز دی لارڈ، کہ تیرے ملک میں وقت پر میںہ برسے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت دے گا۔ اس نے کہا دے گا، وعدہ کیا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہمیں مالک بنانا چاہتا ہے۔ اس نے ہم سب کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے، شرط یہی ہے کہ ہم نے صرف کلام پر لینا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ تو اس نے یہ وعدے کیے کہ وہ سب کچھ دے گا، تیرا اندر جانا باہر مبارک ہوگا، اور وہ اس نے کہا کہ میں تجھے پست نہیں بلکہ سرفراز کروں گا، بشرط تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے اس پر عمل کرے۔ ہمیں جو حکم دیے جاتے ہیں ہم نے صرف کیا کرنی ہے؟ اس پر احتیاط کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ خدا کا یہ پورا کلام جو ہم نے سنا ہے وہ ہمیں کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ ہمیں اس نے دم نہیں، اس نے ہمیں کوئی ایسا نہیں بنایا کہ ہم دم ہیں، اس نے ہمیں سرفراز کیا، اس نے ہمیں
تاج ڈالا ہے ہمارے سروں پر. جب ہم وفادار رہیں گے تو خدا کا کلام کیا ہے ہماری زندگیوں میں کام کرے گا. خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم شریروں کے مرنے پہ مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئیں اور زندہ رہیں. حزقیل 33 اس کی 11 میں تھا یہ کلام. تو جب ہم کلام کی قدرت کو لیں گے، جب خدا کے وعدوں کو لیں گے، یقین کریں کہ خداوند ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرتا. اس کے وعدے ہیں. جب ہم اسی پہ توکل کریں گے، جب ہم چاہیں گے کہ نہیں میرا مالک ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، کیونکہ وہی بادشاہ کا بادشاہ ہے. وہی اپنا وہ کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں آ جاتا. کون کہتا ہے؟ میرا آسمانی باپ. وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے. اس کی شفقت کا ہاتھ ہمیشہ اپنے بیٹے بیٹیوں پہ بنا رہتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں. جس طرح زبور میں لکھا ہے کہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے خدا کے بیٹے بیٹیوں جو تھے نبی تھے، ان کے بیٹیوں کو کبھی بھی بھیک مانگتے نہیں دیکھا، کیونکہ خداوند مہیا کرتا ہے. خدا نے جو وعدے کیے تھے، سنیں داؤد کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس نے آج تک بھی کیے، چاہے وہ نافرمان بھی رہی. اگر داؤد دیکھیں سلیمان کو، اس کو خدا نے سب کچھ دے دیا، لیکن آخر میں اس نے خدا کی نافرمانی کی. اور خدا نے پھر بھی جنریشن کتنے بھی بچے آئے، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے تخت پر میں تیرے بیٹوں کو بٹھاؤں گا، تو وہ بٹھاتے رہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے باپ کی طرح نہیں چلے اور نہ ہی ان چیزوں سے باز آئے کہ اونچے پہاڑوں پہ جا کے بخور چلاتے تھے اور یہ کرتے تھے. ان چیزوں سے وہ باز نہ آئے، لیکن خدا نے اپنا وعدہ نہیں توڑا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 15واں باب 12 میں ہے، اور خدا کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ چوتھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے. سو ویسا ہی ہوا. خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں قادر ہے. اور ہمیں دنیا کی فکریں جو ہوتی ہیں، دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. جب کلام ہی ہماری زندگی میں ہوگا، جب کلام ہی کے وسیلے سے ہم ان راہوں پہ چلیں گے جو خدا باپ نے ہمیں سکھائی ہیں، تب بھی ہم سب کامیاب ہوں گے. وہ ہمیں برکت پہ برکت پہ برکت دے گا. پریز دی لارڈ. اگر دیکھیں دنیاوی باپ چاہے کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، پر وہ گھر کا مضبوط ستون ہوتا ہے وہ باپ. اسی طرح ہمارا آسمانی باپ نہ بوڑھا ہوا ہے نہ بوڑھا ہوگا. وہ جو یکساں محبت کرنے والا، اس کے پیار میں، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں ہوئی، نہ اس کے وعدے ٹلے ہیں نہ ٹلیں گا. وہ کہتا ہے آسمان اور زمین کی ٹل جائے گا، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ سب کچھ کرنے والا وہ ہمارا زندہ خداوند ہے. جب ہماری نظریں چٹان پہ ہیں تو ہمیں پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں صرف کیا ہے؟ اپنی نظریں کہاں رکھنی ہے؟ اپنے خالق مالک پر، جو ہمیں وقت پر مہیا کرتا ہے، جو وقت پر جانوروں کو دے سکتا ہے، سب کو دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہم سب کو ان سب چیزوں سے زیادہ اہمیت بخشی ہے. پریز دی لارڈ. تو ہم آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف خداوند کی طرف اپنی نظریں رکھنی ہیں اور اسی کی طرف تکتے رہنا ہے، اور وہی ہمیں دے گا اور سب کچھ دے گا وقت پر آنے کے لیے. ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں اس کلام کی قدرت میں کھڑے رہنا ہے. خداوند ہم سب کے لیے شکر کرتے ہیں کہ آج پھر آپ نے ہم سب کو زندگی دی تاکہ اس کلام کو لیں. ہم اس کلام کو خداوند جی آپ کی حضوری سے خداوند سب کے لیے مانگتے ہیں. جتنے بھی سنیں خداوند جی وہ اس پر عمل کریں. خداوند یہ کلام ہماری زندگیوں میں جب بویا جاتا ہے تو خداوند وہ اس کلام کے مطابق چلنے سے خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں. خداوند جو اس کلام کو لے پیارے باپ جی، اور آپ کے وعدے ان سب کی زندگیوں میں پوری ہوں. خداوند جی جو بھی کہیں کمیاں کمزوریاں رہ جائیں، خداوند یسوع کے نام سے دور ہو جائیں. خداوند جتنے بیمار ہیں خداوند ہم سب ہاتھ اٹھا کے ان سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو بولتے ہیں. خدا باپ ساری بیٹیاں جو ICU میں ہیں اور خداوند جی جو ابھی تک وہاں پہ ہیں، خداوند ان سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو مانگتے ہیں. خداوند جتنے سفر میں ہیں میرے باپ ان کے سفر مبارک کریں اور سب کی حفاظت کریں. یسوع کے نام سے
खुदाम जी हम सब के लिए बरकत को मांगते और बरकत देते हैं, क्योंकि आपने कहा एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। तो बाप हम सबको बरकत देते हैं ताकि आपका जिंदा कलाम हर जिंदगी में इसी तरह पूरा होता रहे। यीशु के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कलाम को शेयर करें और आमीन प्लीज़ ज़रूर लिखें। आमीन का मतलब है कि खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगियों में इसी तरह काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।